تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا انداز باقی دنیا کے بچوں سے مختلف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انداز کچھ اور ہے، اس طرح کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، مورخین نے لکھا، فرمایا کہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے جس رات کو، اس رات بیت اللہ کی دیواریں بھی اللہ کو سامنے سجدہ ریز تھی، درخت جھکے ہوئے تھے، اللہ کو سجدہ کر رہے تھے، آتش کدے بت چکے تھے جن کی عبادت ہوا کرتی تھی، بت خانوں کے اندر سے بتوں سے اللہ کی وحدانیت کی آوازیں آنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی بشارت آنے لگی۔ ہر ایک چیز کے اندر تبدیلی برپا تھی، پتہ چل رہا تھا کہ آج نظام کے اندر کوئی تبدیلی لانے والا اللہ نے بھیجا ہے، پتہ چلتا تھا آج کوئی تبدیلی آ گئی ہے جس کی وجہ سے دنیا کا نظام الگ سا معلوم ہوتا ہے۔ پہلے اور طریقے سے دنیا کا نظام چلتا تھا، لیکن آج کی رات، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا کا رنگ کچھ اور طریقے سے نظر آنے لگا کہ بت جن کی پوجا کیا لوگ کرتے تھے، آج انہی بتوں سے توحید کی باتیں بلند ہو رہی ہیں۔ سلیمان یمن کے اندر رہنے والا ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے یمن کے اندر ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، اس کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے بت گرنے لگے، سارے بت گرے، منہ کے بل پڑے ہوئے ہیں، اور ایک جو سب سے بڑا بت ہے اس سے ایک آواز آنے لگی۔ میں نے کان لگا کر سنا تو وہاں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ولد النبی المنتصر الذی یخاطبہ الحجر والشجر وینشق لہ القمر، کہ آج وہ نبی پیدا ہو چکا ہے کہ جس کی انتظار کی جا رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کا انتظار کرتے رہے، حضرت شیس علیہ السلام اس کا انتظار کرتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام اس کا انتظار کرتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کا انتظار کرتے رہے، حضرت اسحاق و اسماعیل جس کا انتظار کرتے رہے، حضرت یعقوب و یوسف جس کا انتظار کرتے رہے، حضرت موسیٰ و ہارون جس کا انتظار کرتے رہے، حضرت یوشع و حزقیل جس کا انتظار کرتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کا انتظار کرتے رہے۔ ولد النبی المنتظر، آج وہ انتظار والا نبی پیدا ہو چکا ہے جس کی انتظار کی جا رہی تھی۔ الذی یخاطبہ الحجر والشجر، اور اس بت سے آواز آئی کہ یہ کوئی عام نبی نہیں، یہ وہ نبی ہے جس سے پتھر بھی کلام کریں گے اور جس سے درخت بھی کلام کریں گے، جس کو پتھر بھی سلام کریں گے، جس کو درخت بھی سلام کریں گے۔ آج وہی نبی پیدا ہو چکا ہے۔ وَيَنشَقُّ لَهُ الْقَمَرُ، اور اس بت کے اندر سے یہ بھی آواز آئی کہ آج وہ نبی پیدا ہو چکا ہے جو دنیا کے اندر بیٹھ کر، مکہ کی سرزمین پر بیٹھ کر یوں انگلی کا رات کو اشارہ کرے گا تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، ایک دائیں چلا جائے گا، ایک بائیں چلا جائے گا، روئے زمین کے لوگ اسے دیکھیں گے، اور پھر اشارہ کرے گا تو چاند جڑ جائے گا۔ وہ نبی آج آ رہا ہے، آج وہ پیدا ہو چکا ہے مکہ کی سرزمین کے اندر۔ تو سلیمان کہتے ہیں میری بیوی نے کہا کہ ان سے پوچھو، آواز دو کہ ما اسم ھذا المولود، اس پیدا ہونے والے بچے کا نام کیا ہے جس کی اتنی خوبیاں آپ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نے اس کا انتظار کیا، اور جس کو پتھر پہچانیں گے،
درخت پہچانیں گے، درخت اس سے باتیں کریں گے، پتھر اس کے کلمہ پڑھیں گے، پتھر اسے سلام کریں گے، درخت جھک کر اسے سلام کریں گے، درخت اس کا حکم مان کر زمین چیر کر اس کے قدموں میں حاضر ہوں گے، انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو کر اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ اس بچے کا نام کیا ہے جو آج پیدا ہو چکا ہے؟ فرمایا کہ اس بت سے انہوں نے پوچھا ما اسم ھذا المولود، او بت اب تو یہ بتا کہ اس بچے کا، اس پیدا ہونے والے نبی کا، اس خاتم النبیین کا، خاتم الرسول کا نام کیا ہے؟ تو بت سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی کہ اسم ھذا المولود محمد المصطفیٰ، اس بچے کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اس بچے کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ وہی بت کہ لوگ جس کے سامنے سجدہ ریز تھے، آج اسی بت سے اللہ نے آواز نکال دی ہے۔ کیوں یہ تبدیلی کیوں آئی؟ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم دنیا کے اندر رکھا۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ سارے لوگ دنیا میں آئے، آنے کو سارے آئے، لیکن آپ کے آنے کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ آپ آئے تو دنیا کے اندر تبدیلی آ گئی، بتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونے لگی۔ انبیاء پہلے سے بشارتیں دے کے جا رہے تھے، اور تورات پڑھنے والے تورات پڑھ کر بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں۔ تورات کی عالمہ عورتیں وہ اس انتظار میں بیٹھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ابا جان سے ہماری شادی ہو جائے۔ کئی عورتیں اسی حسرت کو لے کر دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے یہ آمنہ کے قسمت میں لکھا تھا۔ حضرت آمنہ کے گھر کے اندر حضرت آمنہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ علماء نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا، فرمایا کہ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، ایک فوت ہو گیا حضرت عبداللہ، 11 بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا۔ عبد المطلب چونکہ مکے کا سردار تھا، مکے کی دیوار کے ساتھ اس کے لیے ایک بہت بڑا تخت تھا، اس پر سوائے عبد المطلب کے کسی سردار کو، کسی وڈیرے کو، کسی اپنے بیٹے کو، کسی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، صرف عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے، یہ ان کی شان تھی۔ لیکن فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب چلنے کے قابل ہوئے، چلتے آئے، آ کر اس تخت پر بیٹھ گئے، تخت پر بیٹھنے لگے۔ جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے موجود تھے، انہوں نے نیچے اتارنے کی کوشش کی، ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی کہ ہم جب نہیں بیٹھتے، ہم اس کے چچا ہیں، اس بچے کو نیچے اتاریں۔ عبد المطلب نے کہا چھوڑو، یہ بچہ میرے ساتھ بیٹھے گا۔ اللہ نے پہلے ہی سے بتلا دیا کہ یہ بچہ نیچے بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، یہ بچہ اوپر بیٹھ کر امامت کرنے کے لیے آیا ہے، یہ سب کی سرداری کے لیے آیا ہے، یہ سب کا رہنما بن کر آیا ہے، سب کا مقتدا بن کر آیا ہے، کسی سے نیچے نہیں بیٹھ سکتا، کسی کے پیچھے نہیں چل سکتا، یہ آگے چلنے کے لیے آیا ہے۔ ابتدا سے اللہ نے ایسا انتظام بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا انداز نرالا ہے، تمام انسانوں سے اعلیٰ، بلکہ تمام انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا انداز نرالا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ جب دنیا میں تشریف لائے، مکہ کا رواج تھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے، شیر خوار بچے، وہ دائیوں کے سپرد کیا کرتے تھے تاکہ یہ دیہات کی رہنے والی دائیاں انہیں لے جائیں، ان کی تربیت کریں۔ وہاں سادہ خوراک ہوتا ہے،
جو طبیعت کے لیے سازگار ہوتا ہے اور سادہ ماحول ہوتا ہے، آب و ہوا صحیح ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں زبان ایک ہی بولی جاتی ہے۔ شہر کے اندر کیونکہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، عرب کے ساتھ باہر کے لوگ آتے ہیں تو وہاں آ کر کسی کو صحیح عربی آتی ہے، کسی کو ٹوٹی پھوٹی آتی ہے، تو بچہ جس طرح کی باتیں سنتا ہے ساری عربی مکس ہو جاتی ہے تاکہ دیہات کے اندر جا کر خالص بولی بول سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک داعیہ آئی، آپ کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس داعیہ کے بھی اتنے شان بڑھائے کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا رہے گا، آپ کے اصحاب کا تذکرہ ہوتا رہے گا، آپ کے ازواج کا تذکرہ ہوتا رہے گا، آپ کی بنات کا تذکرہ ہوتا رہے گا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس داعیہ کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس۔ وگرنہ کئی ساری داعیاں آئی تھیں، مکہ کا چکر لگایا تھا، آج ان کا کسی کو نام کا بھی پتہ نہیں، لیکن آج اماں حلیمہ کو ہر زبان ادب و احترام سے اس کا نام لیتا ہے، اور ہر بندہ ان کا ادب و احترام سے تذکرہ کرتا ہے۔ کیوں کہ ان کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے اللہ فرمائے۔